बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे तहरत का बयान, इन डिटेल में देखेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के लिए तहरत ऐसी ज़रूरी चीज़ है, बग़ैर इसके नमाज नहीं होती, बल्कि जानबूझकर बग़ैर तहरत के नमाज अदा करने को स्कॉलर्स कुफ़र लिखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहरत है। तो देखिए, नमाज हमारी जन्नत की कुंजी है। हम अगर जन्नत चाहते हैं तो हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? वज़ू नमाज की कुंजी, और एक चीज़ भी है ना, वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज की कुंजी तहरत है। तो हमने क्या करना है? अपने आप को पाक व साफ़ रखना है, तभी जाके हम वज़ू कर सकेंगे और वज़ू करके हम नमाज़ पढ़ेंगे। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम जन्नत को हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, तहरत के मीनिंग क्या है? नज़ाफ़त और पाकीज़गी, यानी कि ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर नापाकी से पाक होना। ज़ाहिरी और बातिनी यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल, जो बाहर से नज़र आ रही है उसको भी पाक रखना, जो अंदर है उसको भी पाक व साफ़ रखना। सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करते हैं। तो अल्लाह किसको पसंद करते हैं? पाक रहने वालों को। तो हमने क्या करना है? अपने आप को पाक व साफ़ करना है, पाक व साफ़ रखना है, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, ज़ाहिरी तौर पर नहीं, बातिनी तौर पर भी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 223, पाकीज़गी आधा ईमान है। ईमान का आधा हिस्सा इसलिए कहा गया है कि ईमान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक तो ज़ाहिरी और एक बातनी। क्योंकि जो हम कह रहे होते हैं एक तो बाहर ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है, एक जो बातनी है जो हमारे अंदर है। बातनी देखें, जैसे कि नीयत का दुरुस्त होना, जो जैसे कि अभी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारी नीयतें दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर कोई हम अच्छा नेक काम कर रहे हैं, हमारी नीयत लोगों को दिखाने के लिए है, तो क्या होगा? दिखावा हो गया ना। लेकिन अगर ये हमारी नीयत ये है, हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमने दिल में नीयत की कि अल्लाह मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ हमारी नीयतें पाक हैं। क्योंकि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए ना, वो उसका दुनिया और आखिरत में अजर मिलता है। इसी तरह दिल की बीमारियाँ, ठीक है, दिल की बीमारियाँ यानी कि दुनियावी बीमारी नहीं कह रही मैं, कैंसर, ये पेट का दर्द, सर का दर्द, ये जो हमारी इंटरनल बीमारी है ना, वो नहीं। दिल की बीमारियों से मुराद है यहाँ पर हसद, कीना, बुक्स, ठीक है, जो हम लोगों के लिए रखते हैं, ईगो, जेलसी, लोगों को देखकर जलना, जेलस फील करना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, ये सारी चीज़ें ना हमारे अंदर की, यानी कि हमारी इंटरनल नापाकी है, उसको पाक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हमारे अंदर किसी के लिए जेलसी है, नफ़रत है, किसी को देखकर हम ईगो फील कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो क्या हमारे दिल को सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी जो अंदर की पाकी है वो हम पाक व साफ़ रख ही नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे तो पाक व साफ़ रखा है, अच्छा वेल ड्रेस किया है, अपने आप को अच्छे से रेडी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो इंटरनल जो हमारी है, जिसको पाक व साफ़ रखना है, हमारी सोच को, हमारी नीयतों को, हमने वो किया ही नहीं है। तो आपने क्या करना है? हर काम से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अल्लाह के लिए कर रही है आप, ठीक है। और इसी तरह किसी के लिए कोई बुराई हमने दिल में नहीं रखनी, ठीक है। किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं रखना। देखिए, जब हम किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, नफ़रत रख रहे होते हैं ना, वो सामने वाले का कुछ नहीं लॉस होता, हमारा ही लॉस होता है, क्योंकि हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। हम उनके बारे में सोच के अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं। हमारा माइंड सही जगह लगने का गलत कामों में लग जाता है, गलत चीज़ों में लग जाता है। देखिए, हम यहाँ पर इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। लोग बहुत से लोगों का रिवेंज रखे, उनके बारे में बुरा सोच के ना अपने आप को परेशान कर रहे होते। नहीं करना। हम कौन होते हैं? हम एक गुनहगार बंदे हैं, हमसे भी गुनाह हो जाते हैं। तो हमें दूसरों पर फोकस करने के बजाय हम अपने आप पर फोकस करें ना, तो फिर हम दूसरों के बारे में सोचने के लिए हमारे लिए टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ अपने आप को ज़ाहिरी नहीं, बातनी तौर पर भी पाक को साफ़ रखें, दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन औरतें हैं, तो हमेशा मोमिन औरत क्या करती है? दूसरों के बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा गुमान रखती है और उनके बारे में, उनके लिए दुआ करती हैं। देखिए, आपको जितने भी लोग नापसंद हैं, जितने ये लोगों के बारे में आपको बुरे थाट्स आ रहे हैं ना, एक ही काम है जो आप कर लेंगी तो आसान हो जाएगा, बस दुआ करें। अगर आपने आपको किसी ने बुरा कहा है, बस दुआ करें कि अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह उसके लिए आसानी करे, ठीक है। अगर कोई आपसे नफ़रत करता है, आपको पसंद नहीं करता, तब भी उसके लिए दुआ करें। देखिए, हम दुनिया वालों के नज़र में जैसे भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम अल्लाह के नज़र में अच्छे होना चाहिए, नेक होना चाहिए। बस हमें अल्लाह पसंद कर ले तो बस ख़त्म, ठीक है। तो अल्लाह जब जिसको अल्लाह पसंद कर ले, अल्लाह चुन ले, तो फिर दुनिया वालों का क्या? दुनिया वाले कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी नीयतों को साफ़ करना है, अपनी अंदर की पाकी पे भी फोकस करें, उसको पाक व साफ़ रखें। ग़ीबत, चुगली, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। अभी देखिए, ज़ाहिरी यानी कि एक्सटर्नल, बदन, कपड़े, जगह, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी जगह, हम जहाँ रह रहे हैं उसको पाक व साफ़ रखना,
اگر وہ پاک و صاف نہیں رہے گا تو گندگی ہوگی، جراثیم پیدا ہوں گے، اس سے بیماریاں آئیں گی. کس کا نقصان ہوگا؟ جگہ کا. وہ تو جگہ خرابی ہو رہی ہے، ہمارا نقصان ہوگا نا. اگر آپ کی پلیس ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اس کو پاک و صاف نہیں رکھیں گے تو آپ کا گھر خراب ہوگا. گھر خراب ہوگا تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا ہی نقصان ہوگا نا. گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو ایک انٹینجیبل ایسٹ ہے، ہمارا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا. تو ہم نے اپنے اوپر اپنی جگہ کا بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے بدن کا، یعنی کہ اپنے بدن کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسپیشلی فیمیلس شادی کے بعد اپنے بچوں کے بعد اتنا بھول جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ کی ذمہ داری آپ ہے. دیکھیں، ہماری ذمہ داری کوئی لینے نہیں آتا، نہ پیرنٹس، نہ بھائی بہن، وہ ایک حد تک آئیں گے. لیکن آپ کی خود کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے اپنی ایموشنل، فزیکل، مینٹل سب کا خیال آپ خود نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے بدن کو پاک و صاف رکھے. اور بہت سے لوگ جیسے کہ کپڑوں کا بھی پاک و صاف رکھنا، بہت سے لوگ 2 دن تک کپڑے چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، 4-5 دن تک پانی نہیں نہاتے. ایسے بالکل بھی نہیں کرنا. اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے. اپنے بالوں کا، اپنی ہیلتھ کا، اپنی اسکن کا، ہر چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب اپنے آپ کو آپ فریش، اچھی، نیٹ اینڈ کلین لگے گی، تبھی آپ پازیٹیو وائب فیل کریں گی، آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گی. ٹھیک ہے، پاکیزگی آدھا ایمان کا حصہ ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے. پاک و صاف سے مراد یہاں پر خود کو ویل ڈریس کر کے، ایک دم سے میک اپ وغیرہ کر کے نہیں. اپنے آپ کو کپڑے نیٹ اینڈ کلین، کپڑے جتنے بھی آپ کے پاس ہے اسی میں. جیسے کہ ابھی میں نے ٹیچر نے کہہ دیا ہمارے پاس کپڑے نہیں، ہم خریدیں گے نہیں. جو بھی ہے اس کو پاک و صاف، یعنی کہ دھوئے ہو اچھے سے، سیدھے سادے صاف سے کیے ہو. اگر کچھ ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جو جلدی سے یعنی کہ اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ سارے نا ایسا کیا کہتے ہیں، وہ ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا. جن کپڑوں کے لیے نا آئرن کی ضرورت ہوتی ہے نا، لازمی آئرن کر کے اس کو پہنا کرے. جب آپ دیکھنا اس چیز کو عمل کر کے دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھ کے ویل ڈریس کر کے رہتی ہیں تو آپ ایک اچھی پازیٹیو فیل محسوس کریں گی، اور آپ کو ایک اچھی وائب آئے گی، ایک اچھا فیل ہوگا. ایک آپ کے گھر میں، آپ کا گھر صاف ہے، آپ نیٹ اینڈ کلین ہے، تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا. دیکھیں، ٹائم ملتا نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اپنے لیے اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتی تو یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں، ہماری پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں گے، صحیح رکھیں گے، تبھی جا کے ہم اپنے گھر والوں کا، اپنے بچے کو صحیح سے خیال رکھیں گے. آج اپنے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی خود کی ہیلتھ کی، خود کی پرواہ کرنے کے لیے. اس میں گھنٹوں نہیں لگتے. لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی نکالیں، اٹس مور انف. ہم نے سیلف لو کورس میں سیکھا تھا نا، تو آپ لوگوں نے اپنے لیے آدھا گھنٹہ ضرور نکالے جس میں آپ اپنا صحت کا خیال رکھیں، اپنی بدن کا، اپنے کپڑے کا، اپنے گھر کا. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی ہیلتھ کا ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کریں. اپنی ظاہری جو ایکسٹرنل ہے اس کو بھی پاک و صاف رکھیں، جو آپ کے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. لوگ اس کو بہت زیادہ مس کر دیتے ہیں، لیکن اس کو مس نہیں کرنا. ان دا لانگ رن دیکھیں، جتنی فیمیلس کو بیماریاں ہوتی ہیں نا، اتنی میل کو نہیں ہوتی، کیونکہ فیمیل سمجھتی ہے کہ گھر یہ آف کورس ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن فرسٹ رسپانسبلٹی ہماری آتی ہے. یہ سیلفشنس نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. دیکھیں، آج آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی، ان دا لانگ رن آپ کو کچھ ہو جائے تو کون خیال رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ آپ خود آپ کی اس کے ذمہ دار ہوگی. اگر آپ کی ان دا لانگ رن ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس کی ذمہ دار ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنا خود کا وہ خیال ہی نہیں رکھا. تو آپ لوگوں نے آج سے ہر ایک اپنا خیال لازمی رکھنا ہے. اب اس کے سب گھر والوں کا بھی رکھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن فرسٹ پریورٹی از یورس. ٹھیک ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیں گی، اور گھر کے کام کے جتنے بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کریں. اپنے آپ کی بھی ذمہ داری کو پورا کریں، اور اپنے گھر کا، اپنی جگہ کا خاص خیال رکھیں. اپنی بدن کا، اپنے کپڑوں کا یہ بہت زیادہ خیال رکھیں. دیکھیں، سورہ مدثر آیت نمبر 4، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھیں نا، نائٹ سوٹس میں ہوتی ہے پورا دن. جب باہر جانا ہوتا ہے تب اتنا ڈریس ہو کے نکلتی ہیں. آپ جس گھر میں 24 گھنٹے رہ رہی ہیں، تب آپ نے کتنا نیٹ اپنے آپ کی، اپنی ہائجین کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں سورہ توبہ 198 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ پاک رہنے والوں کو. تو ظاہری اور باطنی پاکی آپ نے کرنی ہے. اور اسی طرح دیکھیں سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کیوں پاک ہو گیا؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب کیوں ہو گیا؟ اگر آپ ظاہری پاکی رکھیں گی تو آپ اپنے آپ کی ذمہ داری کو پورا کریں گی، اپنے گھر والوں کی، اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں گی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اسی طرح آپ اپنی اندرونی باطنی چیزوں کو بھی پاک کر لیں گی، گناہوں سے بچیں گی، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، اسی طرح لوگوں کی برائی کرنے سے، نیتوں کو درست کر لیں گی. تو اگر آپ یہ دونوں کر لیں گی تو آپ کامیاب ہو جائیں گی دنیا اور آخرت میں. تو لازمی اس پہ فوکس کریے گا، سمجھے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے، اپنے لیے ٹائم نکالے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے گا. ٹھیک ہے، طہارت کے 2 ٹائپس ہیں.
طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ یعنی کہ وضو واجب ہے, وضو ضروری ہے اس کے لیے. طہارت کبریٰ یعنی اس کے لیے غسل. انشاءاللہ یہ ہم کل دیکھیں گے وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں, آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, طہارت کیسے ہوتی ہے؟ پانی اور پاکیزگی سے, پانی سے. تو پانی کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 11, اور اللہ نے آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے. کس لیے برسایا؟ کہ پانی کے ذریعے ہمیں پاک کرے. ہم پاکیزگی کس سے حاصل کرتے ہیں؟ پانی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ظاہری جو ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں, وضو اور غسل ہم کس سے کرتے ہیں؟ پانی سے کرتے ہیں. تو پانی ہمیں پاک کرنے کے لیے برسایا گیا. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے 66, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پاک کرنے والا ہے, کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کر سکتی حتیٰ کہ اس کا رنگ, بو یا ذائقہ بدل جائے. جو پانی ہے نا ایک دم سے پاک ہے. اگر ہم دیکھیں نا پانی کتنا کلیئر ہوتا ہے, کتنا صاف ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے نا, اس میں کوئی کلر اس طرح کی نہیں نظر آتی. جب تک اس میں کوئی مٹی مل جائے یا پھر کوئی رنگ ڈالا جائے یا پھر کوئی اس میں ایسی چیزیں ڈالی جائے جس سے اس کا کلر, اس میں بدبو آنا, یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس میں کچھ ڈالیں. لیکن جو پانی جو ہوتا ہے, جیسے کہ ہم زمین سے بور ویل سے جو نکالتے ہیں پانی, ہم ہمارے ٹیپ میں ہمارے سارے جو پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ کتنا صاف ہوتا ہے نا, اس میں نہ کوئی کلر ہوتا ہے نہ اس میں بو ہوتی ہے, ایک دم سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اوور آل میں آپ کو ایک سمری دے رہی ہوں. طہارت یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا. پاک و صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب ہم اندرونی اور ظاہری اور باطنی دونوں کو ہم نے پاکی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم ظاہری پاکی کر رہے ہیں, اندرونی باطنی انٹرنل پاکی نہیں کر رہے, تو پھر وہ صحیح درست نہیں ہے. اپنے دونوں کو ساتھ لے کر چلائیں. اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو باطنی اور ظاہری پاکی کو لازمی اختیار کریں. اور ہاں, پانی سے ہماری پاکیزگی ہوتی ہے. اور طہارت کے 2 ٹائپ سے, صغریٰ اور کبریٰ. تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل میں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں, انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ظاہری اور باطنی پاکی کرنے والا بنائیں اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں. ہم جتنا بھی سنا ہے اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.